نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ساتھیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ حافظ جاوید صاحب نے واٹس ایپ پر سوال کیا تھا اور آپ کو شاید میں نے بتایا تھا، اگر نہیں بتایا تھا تو بتا دیتا ہوں کہ آپ جو بھی سننے والے ہو یہ ویڈیو، آپ جس ٹاپک پر بھی اگر دیتے ہو نا، جس ٹاپک پر آپ میسج کرو گے انشاءاللہ میں واٹس ایپ کا نمبر دیا جائے گا، اس پر آپ ہم سے معلومات بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، علاج اور معالجہ کے بارے میں جیسے بھی ہو، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ۔ اس کا نمبر ہم انشاءاللہ دیا کریں گے آپ سے ویڈیو میں، ٹھیک ہے، رابطہ نمبر واٹس ایپ کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم رکھیں گے۔ تو حافظ جاوید صاحب نے سوال کیا تھا، تو جو سوال کرے گا اس ٹاپک پر انشاءاللہ ویڈیو بنا کر دیں گے کہ سایہ کتنے قسم کا ہوتا ہے اور اس کا کاٹ کیسی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس میں بتائیں گے کہ کون سا کام عوام کر سکتے، اس میں کون سا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات کو صحیح سمجھ لیں، عوام کوئی بھی روحانی علاج خود سے نہیں کر سکتے۔ اگر وہ نظر کا دم ہو، نظر ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کا بھی آپ کچھ نہیں، نہ دم کر سکتے ہو خود سے، نہ کچھ کر سکتے ہو، کیونکہ آپ میں وہ طاقت نہیں ہے۔ جب آپ دم ڈالو گے وہ آپ پر پلٹ کر آئے گا، وہ آپ پر لگ جائے گا۔ اس لیے ہم جو کہتے ہیں کہ علماء کرام سے، عاملین سے، جو واقعتاً عامل ہو، جو عاملین کے پیچھے پروگنڈا کرتے ہیں، وہ پروگنڈا کرنے والے ہیں، وہ ایسی ہے، ان کی عادت ہے جو ہے نا بے فضول باتیں کرنا۔ کیونکہ اگر سچی میں بات اٹھائی جائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمن وہ ہے جو صالحات، جو خود اپنی اصلاح کرتا ہے پھر لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، عامل اسے کہا جاتا ہے۔ اور عامل جو ہے نا یہ کوئی فالتو لفظ نہیں ہے، بلکہ جادوگروں نے یہ نام چرا کر اپنے نام پر غلط کام کرنا شروع کر دی اور لوگوں نے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر ہم کہیں کہ ایک نے غلط کام کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نام کا، یہ مولانا نے یہ غلط کام کیا ہے، اس مفتی نے یہ غلط کام کیا ہے، تو یہ بہت غلط ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مولانا نے اس کو، مولانا لفظ کے ساتھ علم آتا ہے، مفتی لفظ کے ساتھ علم آتا ہے، تو یہ دونوں لفظ انسان کو عزت دیتے ہیں، ان سے غلط کام نہیں کرواتے۔ اگر میں خدا نخواستہ کوئی غلط کام کرتا ہوں، میرے نام کے ساتھ حافظ ہے، حافظ حمید اللہ، آپ کہو کہ اس حافظ صاحب نے یہ کیا ہے، نہیں، مجھے نہیں، حافظ صاحب بولو اس شخص نے یہ کیا، اس انسان نے یہ غلط کام کیا، یہ ٹھیک ہے۔ اس نام کو بدنام نہ کرو، کیونکہ وہ نام کا کوئی قصور نہیں ہے، لوگوں کا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذہن نشین کر لو، اگر کوئی مولانا غلطی کرتا ہے بولو اس شخص نے یہ غلطی کی ہے، اس کا نام لو، مولانا جوڑنا چھوڑ دو اس وقت۔ کوئی پیر غلطی کرتا ہے، انسان ہے غلطی کر سکتا ہے، پیر کو نکال کر وہ اچھا لفظ ہے، اس کا نام ڈھونڈو، سیکھو، بولو اس شخص نے یہ غلط کام کیا ہے، وہ پیر نے یہ کام کیا۔ آج کل کے جو دیکھے ہوتے ہیں نا میڈیا والے، پلا مفتی نے یہ کیا، جس طرح وہ بڑا چڑھا کر بولتے ہمارے کچھ علماء حضرات پلا عامل نے یہ کیا۔ اب اس عالم نے خود بھی تحقیق نہیں کی ہے کہ وہ عامل ہے یا کوئی اور بلا ہے، اور اس کو سچا بھی پتہ ہے کہ بلا تحقیق کرنے والا بات جھوٹا ہے، کذاب ہے، مگر پھر بھی کرتے ہیں، کیونکہ اندر ایک ہوتا ہے، ایک معاملات ہوتے، بغض اور کینہ ہوتا ہے۔ چلو ہمارا بات توفیق یہ نہیں تھی۔ تو جو سایہ کتنے قسم کا ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، تو یہ بالکل عوام کے لیے نہیں ہے۔ عوام رابطہ کرے اس کے ساتھ، ہمارے ساتھ رابطہ کرے، ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے، کسی اور اچھے عامل کے ساتھ، اللہ والے سے، پیر سے، کسی مفتی سے جو کر سکتا ہو، ہر مفتی سے بھی نہیں، جس کو علم باطن حاصل ہو، ٹھیک ہے، اس سے آپ رابطہ کر سکتے، اس سے سیکھیں، خود سے کچھ بھی نہ کرو، نہیں کر سکتے آپ کسی کے بھی رابطے۔ اگر ہم آپ کو بولے کہ آپ پر جو ہے نا ملیریا ہے، یہ گولیاں کھاؤ، میں مولانا ہوں، تو آپ میری بات مانو گے؟
نہیں مانو گے، آپ جا کے ڈاکٹر سے پوچھو گے، وہ جو بتائے گا وہ کہے گا۔ تو میں اس پر حیران ہوں کہ جو عامل نہیں ہے، جو علم ظاہر علم باطن نہیں جانتا، جس کو کسی سے خلافت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بتا دیتا یہ پڑھو بس ٹھیک ہو جاؤ گے، تو یہ معاملہ ٹھیک ہوا، یہ انصاف ہوا، یہ صحیح بات ہے۔ اگر ہم کہیں کہ مولانا سے فتویٰ نہیں لو، مفتی سے فتویٰ نہیں لو، جا کے عام آدمی سے فتویٰ لے لو، تو یہ بات صحیح رہے گی؟ نہیں بھائی، ہم بولیں گے مفتی سے فتویٰ لو، ڈاکٹر سے دوائی لو، عامل سے دم لو، عامل سے دم کرواؤ، کیونکہ مولانا بھی دم نہیں کر سکتا جب تک اسے اجازت نہ ہو، کیونکہ اگر کرے گا تو مولانا یہ بات ذہن نشین کر لے، اگر سامنے والے پر جادو ہوگا تو وہ جادو پلٹ کر آئے گا مولانا تیرے اوپر، قاری صاحب تیرے اوپر، حافظ صاحب تیرے لیے، تیرے اوپر۔ اگر آپ کے پاس پیچھے روحانی طاقت ہوگی تو وہ جب دم ڈالو گے وہ آپ کے آئے گا، آپ کے سامنے وہ جادو، وہ واپس چلا جائے گا، کیوں بولے گا اس کے پاس روحانی طاقت ہے، اس پر نہیں آئے گا واپسی میں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ عوام کچھ بھی خود سے نہیں کر سکتے۔ یہ جو یوٹیوب پر وغیرہ فیس بک پر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، جو نبوی بتائی ہوئی آیاتیں ہو، قرآن کی آیاتیں ہو، وہ بھی ان کو وظیفے کے طور پر آپ کو اجازت لینی پڑے گی۔ کسی بھی آیات کو آپ وظیفہ بناتے ہو، اس کی آپ کو اجازت کی ضرورت پڑے گی، کسی اللہ والے سے، کسی شیخ سے، کسی صوفی سے، خود سے نہیں۔ خود سے پڑھو گے مسئلہ بن جائے گا آپ کے لیے، اس کا رجٹ آئے گا، اس کا زور آئے گا آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو بات کرتے ہیں اب کہ سایہ کیسے ہے اور کتنے قسم کا ہوتا ہے۔ سایہ یاد رکھے 3 قسم کا سایہ ہوتا ہے، ایک شیطان کا سایہ، ایک جنات کا سایہ، ایک امزاد کا سایہ، یہ تینوں انسان کے اوپر پڑتی ہے۔ امزاد کا سایہ کس طرح ہوتا ہے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں، دیکھیے عامل نہیں ہوتے ہیں، جادوگر ہوتے ہیں، یہ بات کو نوٹ کرو، جو غلط ہوگا، جس نے باطن طریقے پر علم حاصل کیا ہوگا وہ جادوگر ہے، منتر سے حاصل کیا ہوگا جادوگر ہے، جس نے قرآن سے سیکھا ہے، قرآن سے لیا ہے، وہ عامل ہے، وہ پیر ہے، وہ اللہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ جو جادوگر ہوگا وہ جب قبرستان میں جاتا ہے تو وہ امزاد کو، جو مرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس کے امزاد کو تابع کرتے، پھر اس میں سے ایک امزاد کو کسی کے اوپر مقرر کر دیتے۔ اگر کوئی شخص بتاتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ ڈال دو، اس کو پریشان کرو، اسے کمزور کرو، تو وہ اس کو پر امزاد مقرر کر دیتے۔ ایک ہوتا ہے امزاد اندر، علول کروانا، اندر گھسانا جسم کے اندر، ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنا۔ اب سایہ، یہ یاد رکھے سایہ اس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے جسم میں داخل ہونا جن یا شیطان یا امزاد، ایک ہوتا ہے کہ ساتھ میں رہنا، اس کو سایہ کہتے ہیں، کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کا سایہ آپ پر پڑتا ہے، اس لیے آپ کمزور ہوتے جاتے ہو، معاملات بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے اوپر سایہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بہرحال میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے۔ تو بھائی آپ عوام ہو، عام آدمی ہو، تو آپ یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ پر یہ بخار ہے، یہ ملیریا ہے یا کوئی عام بخار ہے؟ جب پتہ نہیں چلتا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے نا۔ تو اس طرح آپ کسی اللہ والے، کسی عامل کے پاس جو اجازت یافتہ ہو، سند یافتہ ہو، اس سے جائے، وہ آپ کی تشخیص لگا کر آپ کو بتا دیں گے۔ آپ کے لیے نہیں ہے یہ بات، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ صرف اسے سنیں، سمجھے اور پھر صحیح بندے کے پاس جائے، اپنا علاج کروائے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر سایہ ہے؟ اس کا جسم سوکھنے لگتا ہے، کمزور ہونے لگتا ہے، دماغ پر اثر ہوتا ہے، چیزیں بولنا شروع ہو جاتی ہے، اچھا ذہن والا، اچھا دماغ والا آدمی ایک دم کمزور ہونے لگ جاتا ہے، یہ سائے کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اب سائے کا خاتمہ کیسے کرنا ہے؟ ایسے بہت اور سارے مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب سائے کا خاتمہ کس طرح کرنا ہے؟ بھائی جو عاملین حضرات ہیں وہ اپنے مواکلات کے ذریعے سے اسے پہلے اس جنات کو جو ہے نا، اگر شیطان ہو تو شیطان کو ہٹایا جائے، ٹھیک ہے، وہ ہٹتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہٹتا ہے تو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اگر سلسلہ شاذلیہ کے ہے تو جن کو تسبیح کا طریقہ آتا ہے وہ تسبیح سے ہی کام کرے، جس کو تسبیح کا طریقہ
جس کی نظر کھلی ہے وہ نظر سے کام کرے، تسبیح سے کرے تو بہتر ہے، کیونکہ ہمارے شیخ مفتی سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہم نے بتایا ہے کہ سب سے بہترین طریقہ تسبیح کا طریقہ ہے۔ آپ جو بھی طریقہ سیکھ لو، تسبیح کا طریقہ نہ چھوڑو، یہ بہتر طریقہ ہے۔ تو تسبیح کے طریقے پر آپ سب سے پہلے کیا کرو گے، اس کے وہ جنات، اس شیطان ہو تو شیطان کو ہٹاؤ گے، ہٹے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ہٹے گا تو قتل کر دو۔ پھر اس کے سایہ جو ہے نا اس کے اوپر جو پڑا ہے تو کاٹ کرنے کی بعد وہ نہیں جاتا، اتنا جلدی بندہ نارمل نہیں ہوتا ہے۔ اکثرات لوگ بولتے ہیں ہم نے کاٹ لگائی ہے تو ٹھیک کیوں نہیں ہوا، تو بھائی کاٹ لگائیے نا، علاج تو مکمل نہیں ہوا ہے نا۔ اگر ایک بندے کا آپریشن ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ اس کے درد وغیرہ نکل جائیں گے، درد بڑھتے ہیں، دوائیاں کھلانی پڑتی ہے، آرام سے نارمل ہونے لگ جاتا ہے۔ اس طرح بھی وہ آرام سے نارمل ہونے لگ جائے گا۔ کہ اس نے کیا کرنا ہے کہ اگر کسی کے اوپر جن کا سایہ ہو، امزاد کا سایہ ہو، جنات کا سایہ ہو، تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، جنات کے ساتھ بھی یہی کارنامہ کرنا ہے، اسے ہٹانا ہے، قید کر لینا، ٹھیک ہے۔ امزاد ہو تو امزاد کو بھی قید کر لینا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھے امزاد جو ہے نا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور اکثرات بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جن جو ہوتا ہے یہ امزاد ہوتا ہے، مگر بہرحال میرے نزدیک امزاد نہیں ہوتا، کیونکہ امزاد سے ہم نے باتیں کی ہے۔ جن کو آپ کو پتہ ہے اس نے قیامت کے دن حساب بھی دینا ہے، وہ اللہ کو جانتا ہے، دنیا کو جانتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ مگر امزاد یہ کچھ بھی نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا۔ آپ اللہ کے بارے میں بتاؤ، دنیا کے بارے میں بتاؤ، وہ صرف یہ جانتا کہ یہ بندہ میرا آقا ہے، میں اس کے امزاد تھا۔ اب میرے امزاد صرف میری مانتا ہے، ہاں اس کو اگر کوئی بگاڑ دے تو وہ میرے نیگیٹو میرے اوپر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر کوئی قبضہ کرتا ہے، کوئی تابع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھے یہ اس کو دعوت معوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امزاد کو آپ کیا کریں، آپ قید کر دیں یا قتل کر دیں، کیونکہ اس کی زندگی ہی اتنی ہے، ٹھیک ہے، قتل کر دیں۔ اگر آپ کا تابع ہوتا ہے تو آپ اسے تابع کر لیں، اس سے اچھے کام لیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو امزاد کا بھی اسی طرح کریں، اور جنات ہوا، جنات کو بھی یہی کرے، قید کر لے۔ اور پھر اس کا سایہ کیسے جائے گا، تو آپ نے جو ہے نا تیل منگوانا ہے اس سے، اور اسے کہے کہ تیل لاؤ اور ایک بوتل جو ہے نا پانی لاؤ، ایک بوتل پانی اور تیل، 13 مرتبہ درود شریف پڑھے، اول آخر 13 مرتبہ درود شریف، 6 کاف پڑھے۔ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کفا کا ربو کا کم یکفی کا وا کے فتن کفکا فہا کا کمن انکان من کلی کن تکر کرا کا کر الکر فی کب دن تحق مشکشقتن کا کل کل کلی کی کفا کما بھی کفا کل کاف قربۃ یا کوکب کان تحقی کوکب الفلک۔ یہ آپ پڑھو گے 41 مرتبہ، اور تیل اور پانی پر دم کر دو گے۔ رات کو جب وہ سوئے گا تو تیل کی مالش کرے گا پورے جسم پر، اور جو دم والا پانی ہے اس کو پیے گا، استعمال کرے گا، اور جو دم اسی سے دم کرنا ہے، چلکاف سے۔ اور یاد رکھے کفا کا رب کا کم یکفی کا یہ الفاظ کو آپ جو ہے نا لکھ کر 2 پرچیاں بنا لو، ایک تیل میں ڈال دو، ایک پانی میں ڈال دو۔ پھر وہ پانی سے وہ رات کو جب مالش کرے گا اس پانی کو مسلسل استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو پڑھنے کے لیے کیا دینا ہے، تو بھائی اس کو پڑھنے کے لیے دے دو، صبح شام منزل دے دو۔ فجر کی نماز کے بعد 5 وقت کا نماز تو پابندی سے پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو معاملہ ٹھیک ہوگا نہیں۔ 5 وقت کا نماز فجر کی نماز کے بعد منزل سورہ یاسین کے بعد منزل پڑھنا ہے، اسی بوتل پانی پہ دم کرنا ہے جو بوتل پانی آپ کے پاس ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو کسی اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لے، نہیں تو اس بوتل پر دم کر لے، اس سے پھر پانی پی لینا جس بوتل کو جس عامل نے آپ کو دم کروا کے دیا ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا مریض کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھے چلتے پھرتے 1025 مرتبہ، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھے، پھر 1 مرتبہ منزل پڑھے، پانی پر دم کرے اور تیل پر دم کرے۔ اور وہ دم کا پانی جو وہ صبح اگر سردی کے دن ہے تو نہ نہائے، سردی کے دن نہ ہو تو پھر وہ دم کا پانی جو ہے وہ 1 بالٹی پانی بھر لے، دم کا پانی میں سے 2-3 جو ہے نا ڈھکن پانی اس سے ڈال دو، یا 1 گلاس اس سے بھر دو، کیونکہ دم کا پانی اس طرح ہوتا ہے تھوڑا بچ جائے تو اور بھر دینا، اور ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس پانی ڈال دینا۔ پھر کوئی ٹپ میں نہا لینا اس پانی سے، اگر تیل کی مالش کی ہے، گرمی ہے، نہا سکتے ہو، آپ کو ڈر نہیں ہے تو نہاؤ۔ پھر اس پانی کو کسی خالی پلاٹ میں یا دیوار پہ پھینک دو، گندی جگہ پر پھینکنا نہیں ہے، باتھ روم میں نہیں۔ اگر باتھ روم میں
نہاتے بھی ہو مگر وہ پانی جانا نہیں چاہیے، مگر بہتر یہ کہ آپ باتھ روم میں نہاؤ تو پانی نیچے نہ گرے، ٹھیک ہے؟ اور اس پانی کو آرام سے اس پہ بیٹھ کے اپنے اوپر پانی ڈالنا ہے، ملنا نہیں کہ پانی نیچے گرے، ٹھیک ہے؟ اپنے اوپر اپنے پانی ڈالنا ہے، پھر اس پانی کو آپ نے لے کر کسی درخت کے نیچے، کسی دیوار پر یا خالی پلاٹ پر پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عمل آپ نے جاری رکھنا ہے۔ یہ عوام کو، آپ جو مریض آپ کے پاس آتے ہیں وہ علاج جو ہے نا اس طرح کرے، اس کا اس طرح علاج کرو، انشاءاللہ تعالی آرام سے اس کا وہ سایہ ختم ہو جائے گا، وہ بالکل نارمل ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ اور یاد رکھے عامل ایک دوسرا کام بھی کر لے، اس کو سورہ انشراح لکھ کر دے دے، جیسے قرآن ہے، پانی میں ڈال دے، اس پانی کو ساتھ میں پیا کرے، اسی پانی کو جس میں کفا کا رب کا لکھا ہوگا چلکاف، وہ بھی ڈال دے اور سورہ انشراح بھی ڈال دے، یہ بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اندر ہی اندر 41 دن کے اندر اس کا جسم اور اس کی طاقت اسی ترتیب آنا شروع ہو جائے گی۔ جو بھی عمل ہوگا 41 دن تک جاری رکھے تب اس میں فائدہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عوام خود سے نہ کرے، کسی عامل سے رابطہ کرے، ضرور اچھا عامل ہو، اللہ والا ہو، کیونکہ یاد رکھے ہم لوگ ہر چیز کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، تو یاد رکھو اس کے بارے میں معلومات کرو کہ یہ عامل ہے کہ جادوگر ہے، کیونکہ عامل جو ہوگا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو جادوگر ہے وہ عامل کے نام سے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو آپ پہچانو، ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ ایک ڈاکٹر کو پہچاننے کے لیے کتنا پوچھتے ہیں، یہ ڈاکٹر کیسا ہے، اچھا ہے کہ نہیں ہے، علاج کے لیے جاؤ کہ نہیں جاؤ، اسی طرح آپ عامل کے بارے میں پوچھا کریں، ٹھیک ہے؟ پوری امت کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ جاتے ہیں انشاءاللہ، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔